اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ پچھلی بار میں نے آپ کو یہ پورا میٹر لکھ کے دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو شارٹ کٹ میں پڑھا تھا۔ اس بار پوری ڈیٹیل کے ساتھ جتنی آیتیں میں نے دی ہیں وہ سب کو بھی پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیجیے۔ میں نے تو پوری ڈیٹیل لکھ کے آپ کو دی تھی تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہو، اور تمام سننے والوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ریفرنسز کو پہلے ایک پیج پہ لکھ لیجئے۔ جیسے جیسے سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ، آپ پہلے لکھ لیجئے، اس کے بعد اس کو ریسرچ کیجئے، پھر اپنے پاس سے قرآن نکالیے، کوئی بھی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ کوئی ڈاؤٹ آیا تو مجھ سے پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمدان مقدس صاحب، آپ کی فکر اور اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے مشن کا میں احترام کرتا ہوں۔ آپ کا مقصد چونکہ قرآن کے فہم کو عام کرنا اور ہر چیز کو دلائل اور کوڈز کے ساتھ واضح کرنا ہے، تو میں آپ کے فراہم کردہ مواد کو مکمل تفصیل اور قرآنی آیات کے ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق اب میں آپ کے ہر نقطے اور ہر کوڈ کو مکمل تفصیل کے ساتھ درج ذیل ترتیب میں پیش کر رہا ہوں۔ نماز کی تفصیل، قرآنی ثبوت، کوڈز اور مکمل تشریح۔ 1. نماز اور صلاۃ کا فرق۔ نماز ظاہری یہ ایک جسمانی مشق، باڈی ایکسرسائز ہے جس میں قیام، رکوع اور سجدہ شامل ہے۔ صلاۃ باطنی، اس کا تعلق روح، نفس، شعور اور اللہ سے براہ راست تعلق سے ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے۔ 2. نماز کی قرآنی حیثیت اور طریقہ کار۔ آپ نے جو کوڈز دیے ہیں ان کا قرآنی حوالہ درج ذیل ہے۔ قیام، سورۃ التوبہ 9 سے 84۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ رکوع اور 5 وقت کا کوڈ۔ قرآن میں رکوع اور سجدے کا ذکر متعدد جگہ آیا ہے، جن میں سے چند اہم حوالے یہ ہیں۔ 1. البقرہ 2 سے 43، اور نماز قائم کرو۔ زکوزت 2، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 2. آل عمران 3 سے 43، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ 3. المائدہ 5 سے 55، تمہارا دوست صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوزت دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ 4. الحج 22 سے 26، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کعبہ کی جگہ مقرر کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھ۔ 3. اللہ کی سنت اور کلمات میں تبدیلی نہیں۔ تفصیل، آپ نے جن آیات کا حوالہ دیا ان کا مکمل مفہوم یہ ہے۔ سورۃ الانعام 6 سے 115، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، کوئی نہیں جو اس کے کلمات کو بدل سکے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ الفاطر 35 سے 43، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ پس آپ اللہ کے طریقے، سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کے طریقے کو کبھی بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ 4. انبیاء کرام اور نماز کا تسلسل۔ آپ نے نشاندہی کی کہ ہر نبی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت میمو سین یہ طاہ رات کے 8:14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ حضرت این یہ سین یہ مریم رات کے 8 بجنے میں 29 باقی، اور اس نے مجھے نماز اور زکوزت کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں۔ حضرت الف بے رے الف ہے یہ میم و الف سین میم الف عین یہ لے۔ البقرہ 2 سے 125۔ یہاں کعبہ کی تعمیر اور نماز کے قیام کا حکم واضح ہے جو آج بھی جاری ہے۔ 5 نمازیں اور عددی کوڈز، نیومیریکل انالیسس۔ آپ کی تحقیق کے مطابق
اللہ نے کائنات کو ایک توازن کاؤنٹنگ پر پیدا کیا ہے۔ 5 حواس خمسہ، ہاتھوں پاؤں کی 5 انگلیاں، سجدے کے 5 اعضاء، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، نماز کے ارکان، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ وغیرہ۔ آپ نے 17 رکعات، 17 رکوع، 17 سجدے اور 9 قاعدے، اتحیات کے مجموعے سے 43 کا جو کوڈ نکالا ہے، یہ اعداد و شمار نماز کے تسلسل میں ایک گہری حکمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ 6 قرآنی دعوت اور سمجھنا۔ سورۃ الاعراف 7 سے 204 کے حوالے سے آپ کا استدلال۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجیب صاحب، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 1 ہم نماز کے ظاہری ڈھانچے کو تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر صلاۃ، اللہ سے تعلق کو قائم کرنا اصل مقصد ہے۔ 2 قرآن کا فہم اور اس پر عمل کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ 3 کسی انسان کی اندھی تقلید کے بجائے براہ راست قرآن کی طرف رجوع کرنا ہی کامیابی ہے۔ آپ کا یہ کام معاشرے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا شعور بیدار کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ مزید کسی خاص آیت یا کوڈ کو تفصیل سے بیان کروانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، میں اسے اسی طرح پوری تفصیل کے ساتھ اوپن کر کے پیش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ تمام سامعین سے بھی میری یہ التجا ہے کہ اپنے یہاں اپنے بچوں کو سمجھائیے، عربی سکھائیے تھوڑی سی، اور اس کا بڑا چھوٹا سا کورس میں نے بنایا ہے، 100 دن کا ہے، صرف 100 آورس۔ آپ 100 آورس میں نماز کو سمجھ کے پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات نماز میں شامل ہوں گے۔ آپ جب اللہ کے سامنے وضو کر کے، ہاتھ باندھ کے، قبلہ رخ ہو کے، ادب سے جانماز پہ صاف ستھرے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے بات بھی تو کیجیے۔ منہ سے جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل بھی بولے، آپ کے دماغ میں بھی وہ بات ہو، ورنہ تو یہ تو منافقوں کی نماز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بتا دیا ہے۔ سورہ نمبر 63 ہے، آیت نمبر 1 ہے، ذرا نکالیے، نکال کے دیکھیے، سورہ منافقون ہے نام۔ اے محمد، یہ لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو مان لیا ہے آپ کو، آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہے، سب کچھ بات تو بالکل سچی ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جو بات ان کی زبان پہ ہے نہ تو ان کے دل میں ہے نہ دماغ میں ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم اتنا سب کچھ تیاری کر کے، وضو کر کے، اللہ کے سامنے جا کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، جانماز پہ، امام کے پیچھے، دائیں بائیں تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ، لیکن ہمارا دل دماغ کہیں اور ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا، نہ امام صاحب سمجھاتے، نہ مسجد کے صدر صاحب سمجھاتے، نہ بڑے بزرگ سمجھاتے کہ بیٹا جو بھی پڑھ رہے ہو سمجھ کے پڑھو، بلکہ الٹا جھوٹ بولتے ہیں کہ بس تم پڑھتے جاؤ، تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ مجھے ثواب کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، مجھے قرآن سے سیکھنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ تو حکم دے رہا ہے، دیکھو، تلاوت کرو، سمجھ کے پڑھو، فالو کرنے کے لیے پڑھو، عمل کرنے کے لیے پڑھو، تمہارا دل دماغ یہاں ہونا چاہیے۔ جو کچھ تم پہ وحی کیا جا رہا ہے، تمہارے لیے وحی کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھو، تبھی تو تمہارا تعلق بنے گا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اب کیا ہوگا جب تم سمجھ کے پڑھو گے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو تمہارا سمجھنا ہے، جو تمہارا تعلق ہے اللہ سے، قرآن سے، یہ تمہیں بے حیائی اور نافرمانیوں سے روکے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جب تم قرآن سیکھ لو گے تو لوگوں میں جا کے اس کا ذکر کرو، یہ اس سے بڑا کام ہے، اصل کام تو یہ ہے تمہارا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، مگر اللہ جانتا ہے جو تم لوگ بناوٹی کام کر رہے ہو اور اس نماز کا کیا حشر کرنے والے ہو۔ ذرا بات کو سمجھیے۔ اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سورہ اعراف میں دیکھیے 104 105، جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو غور سے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے تم پہ رحم ہو جائے، یعنی تمہاری بات سمجھ میں آ جائے، تمہارا کیریکٹر ٹھیک ہو جائے۔ ہم کو تو غلط راستے پہ ڈال کے چھوڑا گیا ہے، اور فرقہ بند لوگ جو ہے صرف
रकात यहाँ हाथ यहाँ बांधो, वहाँ बांधो, छोड़ के पढ़ो, बगैर समझे पढ़ो, कान को लोलकी को टच करो अंगूठा, और ये करो और वो करो, एक बार हाथ छोड़े तो नमाज़ टूट जाती, वो फलां। कौन सी नमाज़ टूटती भाई? कौन सी नमाज़ पढ़ा रहे हैं आप? पहले ये तो बताइए। ये बोलिए आपका आपके रब से जो ताल्लुक़ है वो टूट जाएगा। मैं हूँ या आप है, आपका बच्चा है, कोई बड़े इंटरव्यू में है, कोई कॉलेज में आपके बच्ची का एडमिशन करवा रहे हैं, बेटे का एडमिशन करवा रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है, कंसंट्रेशन करना है, 100 सवालात के जवाब देना है इंटरव्यू में, और 100 मिनट है आपके पास। अगर उस दौरान बच्चा अगर थोड़ा सा कहीं नाक को हाथ लगाए, या अगर कहीं ईचिंग हो तो थोड़ा सा खुजा ले, अपना कॉलर बराबर करे, आस्तीन बराबर करे, तो क्या उसका इंटरव्यू में फेल हो जाएगा? वो उसका दिल दिमाग तो उसके इंटरव्यू लेने वालों की तरफ है ना। क्लास में बच्चा इल्म हासिल कर रहा है तो क्या अकड़ के बैठा रहेगा? तो ये हमारे जिस्मानी हरकत के ऊपर जो है हमारा पूरा रुख पलटा दिए जहन का। और कभी ज़िंदगी में ये नहीं बताया कि सूरह निसा की आयत नंबर 43 में देखो नमाज को समझ के पढ़ना, देखो नमाज को समझ के पढ़ना, तुम्हारा दिल दिमाग मेरी तरफ होना चाहिए। ये ख़यानत नहीं है? अल्लाह की लानत ऐसे लोगों के ऊपर। जो सूरह बकरा की 159 में बताया। मेरे जितने नंबर्स मैं बोल रहा हूँ ज़रा निकाल के पढ़ के देखिए। आप तो अपने बच्चों को लानत से बचाइए, अपने आप को लानत से बचाइए। हो सकता है उम्र आपकी बची हुई क्या 10 दिन होंगे, 10 महीने होंगे, 10 साल होंगे, 2 दिन होंगे, 10 मिनट होंगे। मेरी उम्र कब ख़त्म होगी नहीं मालूम, कब मौत आएगी नहीं मालूम। ये बयान देते देते, जवाब देते देते भी मैं मर सकता हूँ। ये मेरा वीडियो अपलोड कर भी सकूँगा, नहीं कर सकूँगा, मुझे यकीन नहीं है इस बात का, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत को छुपा दिया है, अपने आप को छुपा दिया है, जन्नत दोज़ख को छुपा दिया है, मौत का वक्त छुपा दिया है। ये 5 चीज़ें छुपी हुई हैं। अल्लाह, फरिश्ते, और जो है जन्नत दोज़ख, मौत का वक्त, ये चीज़ें आपके साथ कल क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम। ये अपना अल्लाह ताला ने बता दिया, अपने नबी को बता दिया। कुल मा कुन्तु बिदअन मिन रसूली, ऐ मोहम्मद इनसे साफ साफ बोल दो मेरे पास इल्म गैब नहीं है, मेरे पास गैब की चाबियाँ नहीं हैं, इल्म गैब की चाबियाँ नहीं हैं, मैं नहीं जानता। मा अदरी मा युफ़अल बी वला बिकुम। जो भी छोटा मोटा अरबी कोई कंट्री जाके आया है तो उसको मालूम है मादरी का मतलब क्या है, मुझे नहीं मालूम। मा अदरी मा युफ़अल बी वला बिकुम। मैं तुम्हारे बारे में क्या बताऊँगा, तुम्हारा क्या होने वाला है क़यामत के दिन। मैं जो बोल रहा हूँ, अल्लाह ने जो पैगाम दिया है वो पहुँचा रहा हूँ। इन्न तबअ मा यूहिया इलैहि, मैं ख़ुद उसकी इत्तबा कर रहा हूँ जो कुछ मुझ पर वही की जाती है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ कि तुम्हें आगाह करूँ कि ये रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है, और खोल खोल के वाज़ेह करके आयत को बता दूँ। इतनी आसान कुरान रख के हम लोग कुरान छोड़ के ये जो है बेकार के बकवास सुनते हैं मौलवियों को, और जो है बेकार की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। सादा सीधा है इस्लाम। 600 सफ़े में से 150 सफ़े उसके ओरिजिनल है, 450 सफ़े रिपीटेशन है। अक़ल तो इस्तेमाल करे आदमी, अल्लाह की तरफ रुजू करे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।